السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں امام کائنات علیہ السلام کے مقاصد، آپ کی بعثت کے اہداف اور آپ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا آخری نبی جو دنیا میں آیا ہے، تورات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، انجیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے، اور دوسری بنیادی ذمہ داری پیغمبر کی یہ ہے وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تیسرا مشن ہے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. اور چوتھا مشن ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانچواں اور چھٹا خصوصی طور پہ مشن یہ بھی بیان کیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، بوجھ اتارتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور چھٹا مشن یہ بیان کیا گلے کے طوق جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، میرا پیغمبر وہ طوق بھی اتار کے پھینک دیتا ہے. فالذین آمنوا بہ، جو اس پیغمبر کو مان جائیں گے، اس پہ یقین کریں گے، وعزروہ، اور دل سے اس کو عظیم سمجھتے ہوئے تقویت دیں گے، طاقت دیں گے، عزت کریں گے. ونصروہ، اور اس پیغمبر کی نصرت اور مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ،
اس پیغمبر کے پاس جو نور موجود ہے اس کے پیچھے چلیں گے، یعنی قرآن مجید اور دین کی تعلیمات۔ اللہ نے ڈگری دی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو، بیٹی اس پہ رضامند ہونے والا خاوند ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، ایک مجلس کے اندر یہ ایگریمنٹ اور معاہدہ ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، اور 2 اس کے اوپر گواہ مقرر کر لیے جائیں، اور 5ویں چیز کہ حق مہر طے کر لیا جائے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو جانے سے نکاح ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اس سادہ سے ایک سماجی معاہدے کو، سوشل کنٹریکٹ کو، معاشرتی ایک ذمہ داری کو، نکاح جیسی عبادت کو، ایمان کے حصے کو، انبیاء کی سنت کو ہم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، کیسے اس کو ایک بوجھ بنایا ہے، پاؤں کی زنجیر بنایا ہے، گلے کا طوق بنایا ہے، شیطان کو خوش کرنے کی ایک تقریب بنائی ہے۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ الفاظ بھی کہہ دوں کہ ہم نے شادی کو اللہ کی حدوں سے بغاوت کا ایک اعلان بنایا ہے۔ اور یوں لگتا ہے شادی کی تقریب کو دیکھ کے کہ جیسے اعلان ہو رہا ہو کہ اللہ آج کے دن تیری اور تیرے دین کی چھٹی ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے، تو کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی سروکار نہیں، قرآن کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں۔ یہی تو موقع ہے اپنے آپ کو دکھانے کا، تو ہم نہ تیری مانیں گے نہ تیرے پیغمبر کی مانیں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق یہ کام کریں گے۔ اور اس مرضی کے اندر ہم نے کیا کچھ شامل کر دیا ہے جس سے وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے، اس میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سر فہرست سب سے بڑا بوجھ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اس نکاح کو نکاح نہیں رہنے دیا۔ وہ جو ایک تقریب تھی یا زیادہ سے زیادہ 2 تھیں، نکاح ہو اور اس کے بعد ولیمہ، ہم نے اس کو کھینچ کے 10-12 تقریبات، 10-12 محفلیں، 10-12 نجائز بوجھ، 10-12 قسم کے اللہ کی بغاوت کے جشن بنا دیے۔ منگنی کا علیحدہ جشن ہے، مہندی کا علیحدہ جشن ہے، مایوں بٹھانے کی علیحدہ رسم ہے، دن مقرر کرنے کی علیحدہ رسم ہے، اس کو اناؤنسمنٹ کرنے کی علیحدہ رسم ہے۔ اضافے پہ اضافے پہ اضافے، اتنے اضافے کہ نکاح کی جو سادہ سی تقریب میں نکاح تھا اور ایک ولیمہ، اس کو اضافہ کرتے 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 ہم نے یہاں تک پہنچا دیا کہ بعض فضول خرچ اور اپنی دولت کی نمائش کرنے والے گھرانوں نے منگنی کی تقریب بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس میں 10-15 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے۔
10-12 نوجوانوں کا فرض ادا کیا جا سکتا ہے، گھروں کو آباد کیا جا سکتا ہے، اور پھر ہر ایک جشن کے اندر 20 قسم کی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں. منگنی کو باقاعدہ ایک تقریب بنانا یہ ناجائز اور فضول رسم ہے. منگنی تو ہے شریعت میں، آپ کسی کے گھر جائیں گے، اس سے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، یہ تو ایک نیچرل اور فطری چیز ہے. لیکن اس پہ بھی کارڈ چھپوا دینا، اس پر بھی لاؤ لشکر کو اکٹھا کر لینا، اس پر بھی لمبا چوڑا اہتمام کرنا، اس کو بھی شادی جیسا ماحول بنا دینا، شریعت میں اس کی تو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اور واضح طور پہ یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے. ایسی رسم کہ باقاعدہ اس موقع پہ پھر ابھی نکاح نہیں ہوا، رشتہ فائنل نہیں ہوا، لڑکا اپنی منگیتر کو سب کے سامنے ہاتھوں کو ٹچ کر کے انگوٹھی پہنائے، اور وہ ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائیں، جملے کسیں، سب کے سامنے بے باکانہ بے حیائی کے انداز میں بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد ان کو آپس میں یوں سمجھ لیا جائے جیسے ان کا نکاح ہو گیا ہے، حالانکہ صرف بات چل رہی ہے نا، ابھی تک وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں. بے حیائی، بے غیرتی، بے حمیتی، جہالت، حماقت اور دین سے دوری نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ بعض گھروں کے اندر والدین خود اپنی بیٹی کو موبائل لے کے دیتے ہیں کہ اور اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنے منگیتر سے بات کرو، اس سے تعلق آگے بڑھاؤ، اس کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرو. اور بعض جو اس سے بھی بڑھ کے بے حیا ہو جاتے ہیں، وہ ان کو گھومنے پھرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، ہوٹلنگ کی بھی اجازت دیتے ہیں، انفرادی ملاقات کی بھی اجازت دیتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، منگنی ہو جانے کے باوجود لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی غیر محرم ہیں جیسے وہ ہیں جن کی منگنی نہیں ہے، جیسے تب تھے جب منگنی نہیں تھی. وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے. جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ معاشرے کے عرف کے مطابق کسی بھی طریقے سے لڑکا اپنی منگیتر کو کسی بھی احسن، مہذب، شائستہ طریقے سے دیکھ سکتا ہے. صرف دیکھنے کی رخصت اور اجازت ہے. اس کو کھینچا تانی کر کے ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے نتیجے میں کیا بربادیاں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، اور کیسے کیسے گھر اجڑ رہے ہیں، اس کی داستانیں بہت طویل ہیں. یاد رکھیے، منگنی کا صرف شریعت میں اتنا ہی مطلب ہے کہ ایک شخص نے ایک جگہ پہ رشتہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، بس اس ارادہ کرنے سے ابھی ان کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا. بات کر لی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، وہ ایک دوسرے کے لیے محرم بھی نہیں بنے، میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوا. ان کے لیے بات کرنا ویسے ہی آپس میں حرام اور ناجائز ہے جیسے منگنی سے پہلے ناجائز اور حرام تھی. کھلے ملنا ملانا ویسے ہی حرام ہے جیسے منگنی سے پہلے تھا. صرف ایک چیز کی رخصت تھی کہ چونکہ اس بچے نے زندگی گزارنی ہے اس لڑکی کے ساتھ، بچی کے ساتھ، تو کسی اچھے، مناسب، شائستہ طریقے سے ایک نظر اس کو دیکھ سکتا ہے.
باقی سب اس کے ساتھ جو ہم نے ناجائز چیزوں کو جائز بنایا ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی من گھڑت شریعت ہے اور معاشرے کی فضول رسمیں۔ آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے جب منگنی ٹوٹے گی، اگر آپ نے ایسا ماحول بنایا تو اس کو اتنا ہی دکھ ہوگا جیسے طلاق ہوئی ہے۔ ان کے آپس کے معاملات پوری زندگی کے لیے تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک لڑکے کی دنیاوی طور پر بھی سوچ اور نفسیات میں یہ چیز آتی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ میرے ساتھ ایسے بات کرتی ہے تو کہیں اور بھی اس کی منگنی رہی ہوگی، وہاں بھی یہ سلسلہ رہا ہوگا، کسی اور جگہ بھی ایسا سلسلہ رہا ہوگا، فلاں جگہ بھی یہ سلسلہ رہا ہوگا، فلاں جگہ بھی سلسلہ رہا ہوگا۔ اسی سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایات پہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، باز آ جائیں، اللہ کی حدوں کو نہ پھلانگیں۔ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں عافیت ہے۔ پھر بعض دفعہ جب منگنی کئی سال تک رہتی ہے تو ان فضولیات کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ عید کے موقع پہ لازمی ایک دوسرے کو دینا دلانا ہے، گھر میں کچھ بھیجنا بھجوانا ہے، ایک رسم کے طور پہ۔ ایک ہے کہ دونوں فیملیز کا پہلے ہی آپس میں اچھا تعلق تھا، عام روٹین میں پہلے بھی وہ ایک دوسرے سے فیملی کے لوگ ملتے ملاتے تھے، تو وہی روٹین جاری ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ منگنی ہوئی ہے، ہر صورت میں ان کی طرف سے عیدی آنی چاہیے اور ہر صورت میں ہماری طرف سے جانی چاہیے، یہ تو شریعت سازی ہے، یہ تو دین کے اندر نکاح جیسی عبادت کے اندر اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ جیسے ہم حساس ہیں اس معاملے میں کہ دین سمجھتے ہوئے کسی چیز کو ایجاد کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور ایسے ہی ایسی چیز کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے لازمی نہیں قرار دی اس کو فرض کر لیا جائے، لازمی کر لیا جائے اور نہ کرنے والے کو تانے دیے جائیں، تو وہ بھی ایک رسم کا اضافہ ہے دین کے اندر۔ اس کو باقاعدہ ایک دینی حیثیت دے دینا اور ایک فریضہ قرار دے دینا، اسی پہ بس نہیں ہے، تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ کسی وقت انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ ایک کورس کا انعقاد اللہ کی توفیق سے کیا جائے گا، اور ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ آج کے خطبہ میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ایک اور فضول ترین رسم، بدترین رسم، احمقانہ قسم کی رسم اور ناجائز زنجیر جو ہمارے پاؤں کا بنی ہوئی ہے اور گلے کا توق بنی ہوئی ہے اور والدین کے لیے ایک بوجھ بنی ہوئی ہے، وہ بارات کی رسم ہے۔ بارات کی رسم ہے۔ بنیادی طور پہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو صرف اتنی ہے نا کہ چند لوگ جائیں، جس بچی کے ساتھ نکاح ہے ان کے گھر میں، اور اس بچی کو باعزت طریقے سے اپنے گھر میں لے آئیں۔ یہ تو ضرورت ہے، معاشرے کا عرف ہے، ایک فطری اور نیچرل چیز ہے۔ لیکن اس فطری چیز کو بڑھا بڑھا کے اتنا بنا دینا کہ باقاعدہ اس کے لیے بھی بارات کے علیحدہ سے انویٹیشن کارڈز، علیحدہ ایک پورا جشن، پھر ایک پورا لاؤ لشکر، اور پھر اتنی بڑی فوج جیسے کہیں پہ حملہ کرنے جا رہے ہو، اور پھر اپنے مہمانوں کو دوسروں کے گھر سے زبردستی کھانا کھلانا۔ مہمان تو دلہا کے ہیں، دوست تو دلہا کے ہیں،
رشتہ دار تو دلہا کے ہیں، احباب تو دلہا کے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ولیمہ میرا ہو، دوست میرے ہو، شادی میری ہو، کھانا میں نے کھلانا ہو، اور وہ 300-400 لوگوں کو کسی اور کے گھر لے جاؤں زبردستی، اور کہوں کھانا تم نے کھلانا ہے، بل تم نے دینا ہے، سارے معاملات تم نے کرنے ہیں. ایمانداری کے ساتھ میرے نوجوان بیٹو آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، دوست تو آپ کے ہیں، رشتہ دار آپ کے ہیں، شادی تو آپ کی ہے، نکاح تو آپ کا ہے، وہ مہمان تو آپ کے ہیں، اور آپ ان 200 بندوں کو، 300 بندوں کو، 400 بندوں کو بچی کے باپ کے گھر میں زبردستی لے کے جا رہے ہیں اور زبردستی اس سے کھانا کھلوا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک ناجائز بوجھ بن رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ رسم اتنا رواج پکڑ گئی کہ بچی والے بھی بیچارے چاروں نچار کہتے ہیں جتنے مرضی مہمان لے آئیں، بعض ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، بعض فرمائش بھی کرتے ہیں. اس معنی میں بارات کا تصور خالصتاً ہندوؤں والا تصور ہے. یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، اہل اسلام کا، اہل ایمان کا نہیں ہے. مروت کے بھی خلاف ہے، شائستگی کے بھی خلاف ہے، ذمہ داریوں کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، تہذیب و تمدن کے بھی خلاف ہے، مالی امانت کے بھی خلاف ہے، اور جو ایک انسان کے مال کی عزت و حرمت ہوتی ہے اس کے بھی خلاف ہے. اس کو فطری رہنے دیں. فطری کیا ہے کہ چند ایک لوگ جتنوں کی بنیادی ضرورت ہے کہ ان کا آپس میں تعارف ہو جائے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، مختصر سی تعداد میں فطری طریقے سے جیسے عام حالات میں آتے جاتے تھے، مختصر انداز میں جائیں، وہ ان کی ضیافت کریں اپنا مہمان سمجھ کے جو وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد نکاح ہو اور بچی کو لے کے آ جائیں. ہم یہ نہیں کہتے دوسرا فریق جو اس موقع پہ کہتا ہے کہ کھانا کھلانا حرام ہے، ضیافت کرنا حرام ہے. مہمان ہیں، آپ کی بیٹی کے ہونے والے ایک معزز رشتہ دار ہیں، مناسب طریقے سے اگر وہ آئے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا گناہ نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. مہمان کی تکریم، مہمان کی عزت. گناہ کیا ہے دوستوں کو شامل کرنا، گناہ کیا ہے رشتہ داروں کی فوج جمع کرنا، گناہ کیا ہے زبردستی کرنا، گناہ کیا ہے باپ کو ایسا مجبور کرنا کہ اس پریشر کی وجہ سے وہ بول نہ سکے، وہ کچھ کہہ نہ سکے. گناہ کیا ہے اپنے مہمانوں کو دوسرے کے گھر زبردستی لے جانا. گناہ کیا ہے اس کے لیے باقاعدہ لمبے چوڑے کارڈ چھپوا کے خوب اہتمام کرنا، ولیمے کی طرح، اس طرح کا ماحول بنانا. مختصر لوگ جائیں، جتنوں کی ضرورت ہے، جتنا وہ اگلی فیملی بھی افورڈ کر سکتی ہے، باعزت طریقے سے، شریفانہ طریقے سے، اور جا کر باعزت طریقے سے، مہذب طریقے سے بچی کا نکاح کروا کے اس کو اپنے گھر میں احسن طریقے سے لے آئیں. یہ تو فطری چیز ہے. لیکن بارات کا یہ لشکر، بارات کی یہ فوج، بارات کا یہ اتنا بڑا اجتماع اور گیدرنگ صرف ایک گناہ نہیں ہے، باقی سارے گناہ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. چونکہ وہ دوستوں کا لاؤ لشکر اکٹھا ہوتا ہے تو ان کی خوشی تب پوری ہوتی ہے جب کہ ڈھول تماشا بھی ہو. ان کی خوشی تب پوری ہوتی ہے جب فاتحانہ شان کے ساتھ
جیسے کوئی علاقہ فتح کر لیا ہے وہاں وہ حملہ بھی کریں اور فائرنگ بھی کریں اور اپنے پیسوں کو دولت کو آگ بھی لگائیں اور اس آگ لگانے کے نتیجے میں مریضوں کو تنگ بھی کریں، گھر میں بیماروں کو پریشان بھی کریں، بچوں کے اندر خوف و ہراس بھی پیدا کریں، 80-90 سال کے آرام کرنے والے بزرگوں کی دھماکے کر کے نیندیں بھی اڑائیں۔ آپ اپنی کامن سینس سے کام لیں۔ معمولی سا بھی ذی شعور انسان کے ایسی حرکتوں کو شریفانہ کہہ سکتا ہے، انسانوں والی کہہ سکتا ہے؟ آپ کی ایک شادی پہ اگر ایک بھی گولا چلتا ہے، ایک بھی گولا، وہ 20 کا یا 50 کا ہے، ایک مسلمان کے لیے اس کا مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا وہ 50 روپے ضائع کیوں ہوئے تھے؟ ذمہ دار آپ ہیں، دوست آپ کے ہیں، یارانے آپ کے ہیں، بارات آپ کی ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا دوست تھے انہوں نے کر دیا، بس ساتھی تھے انہوں نے کر دیا۔ آپ نے ایسے ساتھی بنائے کیوں ہیں جن کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ آپ نے ایسے دوست بنائے کیوں ہیں جن کو اتنا بھی شعور نہیں ہے؟ پھر سوال یہ بھی ہے، کیا آپ کو یہ دوست اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول تو کہتے ہیں فضول خرچی نہ کرو، آپ کہتے ہیں دوستوں کی خوشی پوری نہیں ہوتی جب تک وہ 1000 روپے کے پٹاخے نہیں چھوڑتے، بارود نہیں جھاڑتے، فائرنگ نہیں کر لیتے، ڈول تماشا نہیں کر لیتے، شیطان کو جب تک خوش نہیں کر لیتے، برکت کہاں سے آئے گی؟ خیر کہاں سے آئے گی؟ اور بعض لوگ تو اس حوالے سے ایسے بے حس واقع ہوئے ہیں اور ایسے بے شرم اور بدتمیز واقع ہوئے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی گولے، 10 بجے بھی گولے، 1 بجے بھی گولے۔ ان کو کیا احساس کہ یہاں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس بیچارے کو آپ کے ایک گولے کے دھماکے کے بعد ساری رات نیند ہی نہیں آئے گی۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ۔ نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر اخلاقی بھی ہے۔ نہ صرف کہ غیر اخلاقی ہے، یہ غیر انسانی بھی ہے۔ اس بندے کے اندر تو انسانیت ہی نہیں جو اپنی شیطانی خوشی کی خاطر اس کو معاشرے کے کسی فرد کا احساس ہی نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بیٹوں اور بزرگوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کی بینک والی چیک بک آپ کی اجازت کے بغیر چرا لے دوستوں کے کہنے پہ، تو کیا آپ کہیں گے کہ اس کے دوست ہی ایسے ہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر تو آپ طوفان کھڑا کریں گے۔ ہوتا کون ہے؟ میری چیک بک کو یہ اڑا لے۔ اگر آپ کی وہ زمین بیچ دے تو آپ کہیں گے کہ دوستوں کے کہنے پہ اس نے کر دیا؟ اگر آپ کی کوئی اور پر نقصان کرے تو آپ کہیں گے کہ بس دوستوں نے ایسے کر دیا، یہ نوجوان ہوتے ہی ایسے ہیں؟ پھر تو آپ آگ بگولا ہوں گے، ہر ایکشن لیں گے، سختی کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، جو کرنا پڑے گا کریں گے۔ جب ایک بزرگ، ایک حاجی صاحب، ایک نمازی یہ کہتے ہیں نا بیٹا تو میرا ہے، اس کے دوستوں نے یہ حرکت کر دی ہے، تو دراصل وہ اپنی خاموشی کو جواز دینا چاہتے ہیں اور اللہ اس عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ فنکشن آپ کا ہے، ذمہ دار آپ ہیں، بیٹا آپ کا ہے، ذمہ دار آپ ہیں۔ ہاں اگر وہ
اتنا باغی ہے تو آپ ناشادی میں شرکت کریں. بیٹے اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر آپ کا ابو نہیں شادی میں ہوگا، دوستوں کو رکھ لے جاؤ دوستوں کو ساتھ، پھر آپ پہ اعتراض نہیں ہے. اگر آپ اندر موجود بھی ہیں، شادی کے اندر شریک بھی ہیں، گھر بھی آپ کا ہے، فنکشن بھی آپ کا ہے، بیٹا بھی آپ کا ہے، ذمہ داری بھی آپ کی ہے، بارات بھی آپ کے بیٹے کی ہے، تو اللہ کے ہاں یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ بیٹے کے دوستوں نے کر لیا تھا. کر لیا ہے تو آپ واپس چلے جائیں کہ بیٹا اب میں نہیں شرکت کر سکتا. بیٹے کو بھی پتا ہے کہ ابو کے لیے دین تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بیٹے کو بھی پتا ہے کہ شادی والے دن تو ابو نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے. بیٹے کو دوستوں کو بھی پتا ہے کہ بعد میں کہہ دیں گے حاجی صاحب جی خیر ہے، بس وہ ہم نے خوشی میں کر لیا تھا، زندگی میں ایک آدھی تو موقع ہوتا ہے، یہ کون سا دوبارہ آنا ہے. اور اس ایک آدھ موقع پر ہی تو میرے بیٹے آپ کا امتحان ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں کہ شیطان کو کرتے ہیں. آپ یہ کہیں نا ایک آدھی تو موقع ہے میرے نکاح کا، میں اس کو بے برکت کیوں بناؤں، میں اس موقع پہ بھی اللہ کو ناراض کیوں کروں، میں اللہ کے رسول کو ناراض کیوں کروں، میں دین والے لوگوں کو ناراض کیوں کروں. تو اس بارات کا لشکر جمع کرنے کے اندر اور فوج اکٹھی کرنے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور بالخصوص پھر اس بارات میں جب ہم دور پار کی بیٹیوں کی سہیلیوں کی سہیلیاں اور بیگم کی سہیلیاں اور فلاں کی سہیلیاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، اور جس طرح سے پھر فضول خرچی ہوتی ہے، اور جس طرح سے پھر کپڑوں کی نمائش ہوتی ہے، اور جس طرح پھر ہمارے معاشی حالات ہیں، پھر جس طرح ان نمائشوں کو اور فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر جیسے حرام کماتے اور لگاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ داستان ہے. تیسری ایک بہت بڑی قباحت ہماری نکاح جیسے بابرکت فنکشن کے اندر جو داخل ہو چکی ہے، وہ جہیز کی لعنت ہے. جہیز اس معنی میں جس معنی میں ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اگر تو وہ بھی فطری ہے. فطری کیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک دکھ کا دن بھی ہے کہ 15-20 سال جس بیٹی نے اس کے گھر میں گزارے ہیں، آج وہ اس کو الوداع کر رہا ہے. دلہا اور اس کے دوستوں کے لیے تو شاید یہ صرف خوشی کا موقع ہے، لیکن اس مسجد دارالحدیث میں بیٹھنے والے میں سب بزرگوں سے پوچھوں گا جن کی بیٹیاں 20-21 سال 17-18 سال کی عمر میں ہیں، کہ صرف خوشی کا موقع ہوتا ہے یا ایک بہت بڑے غم کا موقع بھی ہوتا ہے. اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میری اس بیٹی کا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، جس کو میں نے اتنی محبتوں کے ساتھ پالا، اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے اس کا بوجھ ہلکا بھی ہو رہا ہوتا ہے، فرض ادا بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مستقبل کے اندیشے، غم، پریشانیاں، بیٹی کا گھر سے الوداع ہونا، یہ فیلنگز کوئی اور سمجھ نہیں سکتا اور بتائی بھی نہیں جا سکتی، یہ آپ جیسے باپ ہی سمجھتے ہیں. اور پھر جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، 15-20 سال پال کے جوان بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. جہیز کی وہ لعنت کہ اب ایک ہونے والا داماد یہ بھی فرمائش کرے مجھے اے سی بھی دیں، مجھے فریج بھی دیں، مجھے واشنگ مشین بھی دیں، مجھے موٹر سائیکل بھی دیں، مجھے وہ بھی دیں، مجھے فلاں چیز بھی دیں، مجھے فلاں چیز بھی دیں، مجھے فرنیچر بھی دیں، مجھے بیڈ بھی دیں، مجھے فلاں چیز بھی دیں. شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. اے نوجوانوں،
بیٹی کے باپ سے مانگنا اور جبر کر کے مانگنا اور اپنا حق سمجھ کے مانگنا اس سے بہتر ہے کہ مسجد دارالحدیث کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے لوگوں سے مانگ لو، ہم سے مانگ لو، ان سے مانگ لو، میری شادی ہے، بیڈ نہیں ہے میرے پاس، مسجد کے نمازیوں سے سیڑھی پہ کھڑے ہو کے مانگ لو کہ مجھے بیڈ دے دو۔ یہ مانگنا اس سے بہتر ہے کہ آپ بچی کے باپ سے مانگیں اور اس کو اپنا حق سمجھیں۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، شادی تو آپ کی ہے، بیڈ آپ بنائیں، گھر آپ بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، گھر آپ کا ہے، اس میں برتن رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، گھر آپ کا بن رہا ہے، اس میں فرنیچر کا انتظام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں آپ اے سی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کو فریج کی ضرورت ہے تو آپ انتظام کریں گے۔ ایمانداری سے بتائیں، بچی کے ابو کے گھر میں کوئی چیز جا رہی ہے؟ وہ تو اپنے گھر میں ہے، وہ تو اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہے ہیں، یوں پال کے سنبھال کے، اس سے قیمتی چیز اس کے پاس تھی کوئی نہیں جو اس نے آپ کو دے دی۔ اور اتنی قیمتی ترین چیز لینے کے بعد آپ کی سوچ اتنی گھٹیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فریج نہیں آئی، اے سی نہیں آیا، فلاں چیز نہیں آئی، فلاں چیز نہیں آئی۔ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یہ مطالبات، یہ فرمائشیں قطعاً ناجائز، قطعاً حرام ہیں اور دوسرے کا مال کھانے کے مترادف ہیں۔ بالکل ایسی جیسے آپ اپنا گھر بنائیں اور کسی تھرڈ پرسن کو آپ کہیں میرا گھر ہے، تم نے اے سی نہیں بھیجا، کہے گا گھر آپ کا ہے، میں کیوں بھیجوں؟ جیسے آپ کسی تھرڈ پرسن کو نہیں کہہ سکتے، تو بچی کا باپ اس حوالے سے اس کی ذمہ داری بنتی ہی نہیں، آپ کا گھر ہے۔ اپنی دماغ سے تھوڑا سوچے تو صحیح، شادی آپ کی ہے نا، گھر تمہارا ہے نا، زمین تمہاری ہے نا، نکاح تمہارا ہے نا، تمہارے گھر میں چیزیں آنی ہیں تو کس نے لانی ہے؟ آپ نے اپنی چیزیں خود لانی ہیں، آپ نے انتظام کرنا ہے، آپ نے اس کا مالک بننا ہے۔ بچی کا باپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جو اپنی خوشی سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی پریشر کے، اپنی خوشی سے اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو دے لے، اپنی خوشی سے اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو دے لے، لیکن وہ خوشی نہیں جو معاشرے کے جبر کی وجہ سے ہو، اب نئے بننے والے رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے ہو، اور پھر سب کچھ مانگ کر اس میں بھی کیڑے نکالنا، اور پوری زندگی بچی کو مورد الزام ٹھہرانا کہ تمہارے ابو کے گھر سے بیڈ ایسا ہے اور تمہارے ابو کے گھر سے یہ ریفریجریٹر ایسا آیا ہے، اے سی ایسا آیا ہے اور فرنیچر ایسا آیا ہے۔ یہ انتہائی ذلت والی، انسانیت سے گری ہوئی بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ جو والدین تحفہ دیتے ہیں تو اپنی خوشی سے دیتے ہیں، وہ ایک والد کی خوشی ہے، اس میں بھی پھر والدین کا بھی اتنا مبالغہ کرنا، پتہ کیسے چلے گا یہ تحفہ ہے یا کچھ اور ہے؟ جہیز جس معنی میں ہم دیتے ہیں یہ تحفہ نہیں ہوتا، یہ ہندوؤں کی وہ رسم ہوتی ہے جو ہندو لوگ اپنی بیٹیوں کو دینے کے بعد اصل میں وراثت سے ان کو محروم کرتے تھے کہ ہم نے بیٹی شادی پہ تمہیں سب کچھ دے دیا تھا، اب وراثت میں تمہارا حصہ نہیں بنتا۔ یہ وہ والا ہندوؤں کا کلچر ہے۔ اب فطرت میں رہتے ہوئے، سادگی میں رہتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتے ہیں تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ اشکال نہیں ہے۔ اشکال اس پہ ہے جس معنی میں ہم دے رہے ہیں یا جس معنی میں ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضولیات سے جان چھڑانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر کے آنے کا ایک عظیم مشن اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی پاؤں میں جو رسموں کی ناجائز زنجیریں بندھی ہوئی ہیں وہ توڑ دی جائیں، اور ان کے گلے میں جو طوق پہنا دیے تھے معاشرے نے، ربیوں نے، فقیہوں نے، وقت کے لوگوں نے، ہمارے پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ طوق اتار دیے جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم یہ طوق اتارنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم یہ زنجیریں توڑنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ میرے بیٹو، آپ میں سے کوئی نوجوان ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مجھ سے نہیں اللہ سے وعدہ کر لے بیٹھے بیٹھے کہ اللہ تو گواہ ہو جا، میں کسی بچی کے باپ کو ایسے کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ تو یہی حاصل ہے اس جمعہ کا، اور یہی حاصل ہے اس مقصد کا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے فضل سے صرف میں کہہ رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ یہ کوئی کہانیاں نہیں، آپ کے بزرگوں نے، ہمارے والد محترم نے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں اور ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور اسی انداز سے نبھائی ہیں، اسی طریقے سے نبھائی ہیں، اسی انداز سے نبھائی ہیں۔ اس میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، اس میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، نہ اتنا روکھا پن کہ ساری چیزوں کو حرام کر دیں اور مطلق ہی منع کر دیں، اور نہ اتنی فضول خرچیاں کہ وہ بوجھ بن جائے۔ اپنے حالات کے مطابق، اپنی معاشی حیثیت کے مطابق، اور خصوصاً غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اور معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھتے ہوئے، شاید مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن صرف اس لیے کہ نوجوانوں میں ایک شوق پیدا ہو کہ شادی سادگی سے ہو سکتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میری اپنی شادی 2005 میں ہوئی، 1 سال تک میرے گھر میں بیڈ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں اس وقت بنوانے کی پوزیشن میں تھا، نہ آیا، نہ فرمائش، نہ ڈیمانڈ، نہ مطالبہ۔ ہم تو مدارس کے اندر پڑے ہوئے لوگ نیچے سو جاتے تھے، اور نیچے شادی کے بعد بھی سو جاتے، اس میں کوئی قباحت ہے کیا؟ اس کو تو ہم محمدی بستر کہتے ہیں۔ حرج کیا اس میں؟ گناہ کیا اس میں؟ ہم کیوں دوسروں کو یہ ہمت دیں کہ ہماری زندگی کے فیصلے وہ کریں گے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی خوشی سے بنوایا، اچھا بنوایا، اپنی حیثیت کے مطابق بنوایا، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ بچی کے والدین سے یہ فرمائشیں کرنا، یہ ذلت اور گھٹیا حرکت چھوڑ دیجیے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اور میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو بہتر ہے کہ مسجد میں فقیر بن جائیں اور یہاں سے آگے مانگ لیں، اور اس بچی کے باپ سے نہ مانگیں جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں پال کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل، سمجھ اور شعور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔